ہے، کوشش ہو رہی ہے ائمہ کو فارغ کر دیں، تمام مساجد سے مؤذنین کو فارغ کر دیں، ٹیلی ویژن پر اذان بھی ہوگی اور ٹیلی ویژن پر یہ کہ جماعت بھی ہوگی۔ یہ بھی ایک کوشش ہے، اور یہ بھی کوشش ہے کہ خواتین بھی امامت کر لیں، مرد حضراتوں کے پیچھے نماز پڑھیں، یہ بھی کوشش ہو رہی ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں جو آزاد خیال قسم کے لوگ ہیں۔ آن لائن یہ کہ نماز یہ عرض کیا کہ درست نہیں ہے، اور خاص طور پر یہ کہ ہاں بعض جگہوں میں جیسے ٹیلی ویژن لگائے وہی ایک مسجد ہے، پہلے تو اس لعنت کو یہ کہ وہاں پر لگائیں بھی نہیں، لیکن وہاں اگر کسی کی نگاہ پڑ جاتی ہے جیسے آگے امام صاحب ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز ہو جائے گی۔ خلیل احمد صاحب شارجہ دبئی سے فرماتے ہیں، جماعت کی نماز میں جب آپ کی 1 یا 2 رکعت باقی ہوں اور بقیہ رکعت میں اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے کیا سجدہ سہو ہوگا؟ ہاں، ترک واجب یا تقدیم واجب یا تاخیر واجب، کوئی واجب چھوٹ گئی، ما بقیہ نماز کے اندر سجدہ سہو ہوگا مسبوق پہ۔ محمد اویس اوکاڑا 6 لاکھ کی گاڑی خریدی ہے قسطوں پر، جس کے 4.5 لاکھ قسط بقایا ہے، کیا اس گاڑی پر زکوٰۃ فرض ہے؟ تجارت کی غرض سے آپ نے اگر خریدی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ قرضے آپ تجارتی قرضے عام طور پر اس کو منہا کرنے کے لیے ہم بڑے قرضوں کی اجازت تو نہیں دیتے، موجود ہے اس کے قیمت لگا کر اپنے باقی ملکیت کے ساتھ ملا کر کے پورے یہ ہے کہ اپنے ملک میں سے 40واں حصہ آپ یہ ہے کہ ادا کریں گے، تجارت کی غرض سے اگر اس کو یہ کہ خریدا ہے۔ حافظ قرآن جو کسی شرعی عذر کی بنا پر روزہ نہ رکھ سکتا ہو، کیا وہ تراویح پڑھا سکتا ہے؟ عمیر صاحب کمبو رحیم یار خان سے۔ شرعی عذر کی بنیاد پر روزہ نہ رکھ سکتا ہو، بالغ ہو، بہرحال یہ ہے کہ روزہ رکھتا ہے، اور یہ شرعی عذر ہے جس کی بنیاد پر وہ روزہ نہیں رکھتا، اور باقی ایسا عذر اس میں طہارت کا بھی اہتمام ہو، بشرطے کہ یہ کہ اس میں وضو اس کا برقرار رہے، بالغ ہو، تراویح پڑھائیں، فرض پڑھائیں، وہ پڑھا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر عذر نہیں ہے، ویسے روزہ نہیں رکھتا ہے، تو فاسق ہے، اور فاسق کے پیچھے نماز پڑھنا کراہیت تحریمی ہے، لیکن اگر پڑھ لیں گے تو پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ باقی کوئی عذر ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے، بالغ آدمی ہے جس قسم کا بھی۔ صلاح الدین ملتان سے فرماتے، بعض حضرات کا ہمارے حنفی لوگوں پر یہ اعتراض ہے، رمضان المبارک میں آپ کی فجر کا وقت تبدیل کیوں ہو جاتا ہے؟ یعنی آپ لوگ اول وقت میں کیوں ادا کرتے ہو؟ جائز ہمارے ہاں ہے، ائمہ ثلاثہ کے ہاں جو اختلاف ہے کہ فجر بالکل ابتدائی وقت میں غلس میں پڑھی جائے، یا یہ کہ اسفار روشنی کر کے کچھ تاخیر کر کے تاخیر سے پڑھے۔ حنفی اس کو افضل قرار دیتے ہیں، اور ائمہ ثلاثہ غلس ہی کو افضل قرار دیتے ہیں۔ حرمین میں اور بلاد عرب کے اندر حنفی کو ہم خود یہی بتاتے ہیں کہ چونکہ جائز تو ہے، یہ اختلاف اولا اور غیر اولا کا ہے، لیکن رمضان میں پوری رات تراویح میں اور نوافل میں انہوں نے یہ کہ اس کا اہتمام کیا، اور سحری کے لیے آدھی رات کو اٹھے ہیں، اور آرام ان کو بہت کم ہو گیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہے کہ لوگ اب 2 صورتیں ہیں کہ جیسے وقت داخل ہو گیا فجر کی نماز پڑھیں، اور دوسری صورت یہ ہے کہ یہ سو جائیں، تھکے ہوئے رات کے تراویح میں سو جائیں، اور پھر یہ ہے کہ کچھ اسفار کا انتظار کریں اور اسفار میں اور روشنی میں نماز پڑھیں۔ یہ لوگ کر بھی نہیں سکتے، فجر کی نماز جماعت سے ان سے رہ جاتی ہے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ بالکل ابتدائی وقت میں جو جماعت سے پڑھی جاتی ہے اس کی اجازت ہے۔ حنفی اس کو ناجائز کہتے نہیں ہے، اور ائمہ ثلاثہ کے ساتھ جو ان کا اختلاف ہے یہ صرف اولا اور غیر اولا، افضل غیر افضل کے۔ حرمین میں اور دیگر بلاد عرب کے اندر حنفی خود اس پر یہ ہے کہ عمل پیرا ہے، اور یہ ناجائز اور جائز کا اختلاف ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو، ہمارے روزوں کو، تراویحوں کو، مجاہدہ اور ریاضت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔